جی السلام علیکم، میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ کہتے ہیں جب کسی اناڑی کے ہتھے چیزیں چڑھ جائیں تو ان کا ستیہ ناش نہیں ہوتا بلکہ سوا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ تو جناب اس ملک کے سوا ستیہ ناش کرنے والے تو ابھی اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی وہ قبلہ حضرت جو کہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ انقلابی اور نظریاتی ہو گئے ہیں، جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا نواز شریف صاحب نے، یعنی انہوں نے ستیہ ناش کیا، تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ اخلاقیات کا معیار دیکھیں تو مسلسل 80s 90s 2000 اور یہ سیکنڈ ڈیکیڈ ختم ہو گیا یعنی اس سنچری کا 2020 تک، تو اخلاقیات بالکل وہ زمین پر آگے ایک دھماکے کی طرح پھٹ چکی۔ حضرت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے ایسے القابات سے لوگوں کو نوازتے رہے ہیں اور نواز رہے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزوں سے بلاتے ہیں کہ اللہ پناہ، تو پھر جو دوسری نسل یعنی نوجوان نسل ہے یا جو ابھی بچے ہیں انہوں نے بھی تو وہی چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو اوپر سے نواز شریف اور ان کی کمپنی میں وہ کہتے ہیں اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو اس معاشرے میں جو ہے یہ ایک ریسلنگ کی سی صورتحال ڈیولپ کی جا چکی ہے۔ درگزر سمجھ بوجھ اور اخلاقیات کو نزدیک سے جو ہے وہ یعنی چھو کر نہیں گزری ہے ان لوگوں کو۔ تو نواز شریف صاحب کے بھائی ایٹ پریزنٹ فرماتے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت بنا لی جائے اور اس میں ان کو یعنی وہ عقل کل ہیں تو ان کو وزیر اعظم بنا لیا جائے اور بقایا یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو قومی حکومت میں شامل کر لیا جائے اور پی ٹی آئی کو باہر نکال دیا جائے۔ یہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے لے کر ٹیل دس ڈے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کے نواز شریف اینڈ کمپنی آتے رہے ہیں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ کر لے اور ہمیں وزیر اعظم بنا لے کیونکہ ہم قابل قبول ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو جو ہے وہ اپنے بھائی کا وہ بیانیہ جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائی سے یعنی شہباز شریف سے کہا کہ تم اندر خانے جو ہے نا میل ملاپ کرو تاکہ ہماری جو ہے وہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جان بخشی ہو، کہیں نہ کہیں سے خلاصی ہو۔ اوپر سے جو ان کے حمایتی ہیں وہ میڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہ جی نواز شریف صاحب اور مریم جو ہیں ان کے تو وزیر اعظم بننے کے چانسز 2023 میں ہیں، کیونکہ جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں وہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی ہے تو ان کی سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بھائی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو غیر ضروری سزائیں ہوں، لیکن جناب والا وہ مطلب جو انسان سچے ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے عمران خان صاحب کو وہ ثاقب نثار صاحب اتنا لمبا جو ہے نا وہ ان کو آرڈر تھما گئے کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو ان کی صداقت اور ان کی امانت جو ہے وہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے وہ کسی میں بھی فٹ نہیں آتے۔ اور نواز شریف تو صاحب کبھی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، انہوں نے یہ کنفیشن ہی نہیں کیا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی جھوٹ بولا ہے۔ اب انہوں نے کتنا جو ہے وہ بقایا جو الزامات ہیں ان پر انہوں نے کتنا کیا ہے کیونکہ ہم اس کے چشم دید گواہ نہیں ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی اتفاق فاؤنڈری جو کہ 70s میں تھی اور 80s میں دوبارہ سے ان کے ہتھے آ گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اتنی بڑی ایک امپائر بن گئی کہ جس کے اندر جو ہے نہ جانے وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ تو کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے، یہ معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نواز شریف نے جو پیسہ لگایا ہے اس قوم کے لوگوں پر، یعنی جو سرکاری ملازم اس کے پاس 80 سے آئے ہیں تو ماشاءاللہ اب تو وہ ریٹائرمنٹ کی ایج میں پہنچے ہوئے یعنی دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دا پوزیشنز، تو جو میڈیا میں آئے ہیں وہ بھی ایٹ دا ٹاپ آف دا پوزیشن ہے، پھر جو پالیٹکس میں تھے ان کو بھی خرید کے تو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا، اور ہر جگہ سے ان کا پیسہ ان کا بیان بولتا ہے۔ جتنا مرضی ہے انسان شکل و صورت سے معصوم لگتا ہو، لیکن وہ اندر سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی امید ہے کہ یہ نواز شریف جو ہے نا اگر کسی طریقے سے اس کی جماعت کو آ جائے تو ہمیں پھر کھل کھیلنے کا اور کھانے کا موقع ملے گا۔ اس معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے اور یہ مسلم لیگ نواز اس کو بچا کے چھوڑے گی۔
کیونکہ کہتے ہیں جب ٹکر ہو برابر کی تو پھر دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس مسلی جاتی ہے. تو ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جن کے اندر وہ دھیما پن اور وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو کہ کسی انسان کی اس ایج میں، یعنی یو آر کراسنگ 70 اینڈ یو ہیو گرین ہیڈ آن گرے شولڈرز، یعنی آپ کا دماغ ابھی تک اتنا پختہ نہیں ہوا ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور یہ فساد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ جدھر جاتے ہیں ایک تو ان کی گفتگو جو ہے وہ انتہائی معنی خیز ہوتی ہے. ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب وہ اتنی ذو معنی گفتگو کرتے ہیں کہ کوئی ڈیسنٹ انسان اس کو 2 منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتا. یعنی اس قوم کے مرال کا آپ اندازہ لگائیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ خدا اور محبت جیسے ڈرامے دیکھتے ہیں جس میں ایک اوباش نوجوان ایک فیملی کی عزت کو 3 شہروں میں اچھالتا ہے اور اس کے ویوز کتنے ہیں؟ بلینز میں ہیں. تو یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا معاشرہ کس حد تک نیچے گر چکا ہے. تو وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ایسی ذو معنی اور ایسی ڈیٹی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کبھی 60s میں ان کے، جب شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ 80s میں یہ نئے نئے الیکشن لڑتے تھے تو ان کے جو کارنرز میٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ راول پنڈی میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، یہ کارنرز میٹنگ میں اتنی غیر ضروری اور اتنی فاش گفتگو کرتے تھے. لیکن کیونکہ اس معاشرے میں فاش گفتگو کرنے والے کو بہت انٹرٹینر سمجھا جاتا ہے. آپ نے سٹیج ڈرامے نہیں دیکھے ہیں یہاں لاہور جا کے؟ یعنی کوئی شریف آدمی ان ڈراموں کو ڈرامہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. وہ بیسیکلی اتنے گھٹیا اور اتنے معیار سے گرے ہوئے ہیں. تو معاشرے کی تباہی تو ہو چکی ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اب وہ رہ گئے ہیں جو ٹربنز والے ہیں. تو پڑوس میں افغانستان میں وہ جیت چکے ہیں. تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی غلاظت سے تنگ آئے ہوئے. لیکن ہم ہیں کہ بحیثیت اس ملک کے شہری کے ہم نے کبھی یہ کلیکٹیولی نہیں سوچا کہ بھائی جو بندہ ہم سے سچ نہیں بول سکتا ہم اس کے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ اور ٹی وی پر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا تو ابھی انہوں نے یہ کر لیا. وہ ایک چڑیا والے ہیں وہ کہتے ہیں تو انہوں نے تو جھنڈی کرا دی جناب فلان کو. مطلب یہ کون سی باتیں ہیں؟ کیونکہ ان کو پہلے منہ کو خون لگا ہوا تو کون چھوڑتا ہے اس کو؟ وہ پہلے ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز انہوں نے انجوائے کیے تو اسٹل دے آر پروپیگیٹنگ ان فیور آف ہم. تو یہ ایک بہت غلط روایت ہے. اوپر سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ماشاءاللہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پورے عقل کل ہیں. وہ مشرف صاحب کی آپ انڈیا میں جو ہے وہ پریزنٹیشن دیکھیں کہ جس میں وہ لوگ ہنس رہے ہیں آڈینس اور وہ ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کے جواب دے رہے ہیں بہت خوبصورت. یعنی ایسے جواب بہتر ہے کہ وہ نہ دیتے. تو ہمیں اور یہ سمجھتے کیا ہیں کہ یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ کر رہے ہیں. عوام جو ہے اور لوگ جو ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ. تو ہمارے معاشرے کی بہت بری حالت ہے. اس وقت لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. مہنگائی اتنی ہے کہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا بھرم ٹوٹنے کو ہے. لیکن جب آپ اسلام آباد کی جو ہے نا مرگلہ ایوینیو پر ٹریول کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ قائد اعظم ایوینیو پر ٹریول کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں تو شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں. جناب کبھی جو ہے نا وہ جا کے پاکستان کے ان علاقوں کو دیکھیے جو ان بڑی بڑی شاہراہوں سے نا ہٹ کے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر کتنی غلاظت اور کتنی غربت ہے. اس لیے معاشرے کو بچانے کے لیے ہمیں ایک تدبر اور فہم کی ضرورت ہے. جب تک اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے یعنی وی لاگ کرتے ہیں بہت سارے میڈیا پر بیٹھ کے وہ گفتگو کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ جی فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے وہ کہہ دیا. بھائی ہماری بلا سے اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو جب تک آپ ملک کے اندر برداشت کو فروغ نہیں دیں گے، جب تک آپ ملک کے اندر اخلاقیات کے فروغ کے لیے کام نہیں کریں گے تو آپ اس معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے کتنے ایسے معاشرے تباہ ہو گئے جہاں پر بڑی بڑی فوجیں تھیں، بڑے بڑے پیسے تھے. وہ یو ایس ایس آر جس کو ہم پہلے سوویت یونین کہتے تھے، ایٹم بم تو ان کے پاس بھی بڑے تھے، فوج ان کی بھی بڑی ڈاڈی تھی، پیسے ان کے پاس بھی تھے. لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ ان کا شرازہ بکھر گیا. کیونکہ جب تک آپ اپنے لوگوں پر کام نہیں کریں گے، اور لوگوں پر کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ جانے کس نے کرنا ہے. یعنی آپ پچھلے 3 سالوں میں یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے تھے نیا پاکستان تو نیا پاکستان،
تعلیمی ادارہ ان سے کو نہیں بن سکا، بلکہ انہوں نے کووڈ میں پوری دنیا میں ایجوکیشن پر کام ہوتا رہا، ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے بازار کھولنے تھے، ہم نے دوسرے تمام فضولیات کھول دی، لیکن ہم نے تعلیمی ادارے جو ہے وہ نہیں کھولے۔ وہ نہیں ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے وزیر تعلیم جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا جو ہے کس کے بارے میں ذکر کریں؟ یعنی ہر بندہ یہاں پر عقل کل ہے، مشاورت تو کہیں ہے ہی نہیں ہے، نہ ہماری گورنمنٹ لیول پر مشاورت ہے، نہ ہماری منسٹری لیول پر مشاورت ہے، نہ ہماری کسی اور لیول پر مشاورت ہے، اور جب تک مشاورت نہیں ہوگی تب تک ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اس بات کو فروغ دینا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کی بات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔